محبت کا संग मरमर ताज महल की कहानी। محبت ہمیشہ قائم رہتی ہے، چاہے زمانے بدل جائے یا وقت کا دائرہ کتنی ہی کروٹیں لے لے۔ تاریخ ایسی کئی کہانیوں سے بھری پڑی ہے، لیکن کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہے جو صرف سنی نہیں جاتی بلکہ دیکھی جاتی ہے، چھوئی جاتی ہے اور محسوس کی جاتی ہے۔ یہ کہانی ہے مغل بادشاہ شاہ جہان کی اور اس کی بیوی ممتاز محل کی، اور اس کہانی کی سب سے بڑی علامت ہے تاج محل۔ ممتاز محل کا اصل نام ارجمند بانو بیگم تھا۔ وہ صفی خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور 1607 میں شاہ جہان سے منسوب ہوئی۔ شاہ جہان کو ان سے گہری محبت تھی اور ان کے ہر مشورے کو اہمیت دیتے تھے۔ شادی کے بعد وہ ممتاز محل کے لقب سے پہچانی جانے لگی، جس کا مطلب ہے محل کی سب سے ممتاز۔ ممتاز محل نے 14 بچوں کو جنم دیا، جن میں سے صرف 7 زندہ بچ سکے۔ 1631 میں اپنے 14ویں بچے کی پیدائش کے دوران وہ انتقال کر گئی اور اس وقت برہان پور مدھیہ پردیش بھارت میں تھی۔ ان کی موت شاہ جہان کے لیے ایک بڑا صدمہ تھی۔ شاہ جہان نے ممتاز محل کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے ان کی یاد میں ایک عظیم مقبرہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ ممتاز کا جسد خاکی پہلے برہان پور میں دفن کیا گیا، مگر بعد میں آگرہ لایا گیا، جہاں تاج محل کی تعمیر کے لیے جگہ منتخب کی گئی تھی۔ تاج محل کی تعمیر کا آغاز 1632 میں ہوا اور اسے مکمل ہونے میں 22 سال کا طویل عرصہ لگا۔ یہ عظیم الشان مقبرہ 1653 میں پائے تکمیل کو پہنچا۔ اس کی تعمیر میں 22,000 سے زائد کاریگر، سنگ تراش، معمار، خطاط اور مزدور شامل تھے، جو ایران، ترکی، وسط ایشیا اور ہندوستان کے مختلف علاقوں سے بلائے گئے تھے۔ تعمیراتی منصوبے کی نگرانی ایک ماہر معمار استاد احمد لاہوری کے سپرد تھی، جنہیں اس منصوبے کا چیف آرکیٹیکٹ سمجھا جاتا ہے۔ اس عظیم یادگار کی تعمیر میں راجستھان کے شہر مکرانا سے منگوایا گیا سفید سنگ مرمر استعمال ہوا، جبکہ قیمتی پتھر جیسے نیلم، زمرد، عقیق اور لاجورد ایران، تبت، چین اور سری لنکا جیسے ملکوں سے درآمد کیے گئے۔ تعمیراتی سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے تقریباً 1000 ہاتھی استعمال کیے گئے۔ تاج محل کی مرکزی عمارت مربع شکل میں ہے، جس کی لمبائی اور چوڑائی تقریباً 186 فٹ ہے۔ اس کے بیچوں بیچ بنا ہوا مرکزی گنبد 73 میٹر بلند ہے، جو دور سے دیکھنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ پوری عمارت اور اس کے گرد و نواح پر مشتمل تاج محل کا احاطہ 42 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ تاج محل مغل فن تعمیر، ہندو طرز تعمیر اور ایرانی طرز تعمیر کا حسین امتزاج ہے۔ اس پر قرآن کی آیات کندہ ہے، جو ایرانی خطاط امانت خان شیرازی نے تحریر کیے۔ ہر پہلو میں توازن اور ہم آہنگی کا خیال رکھا گیا ہے۔ چاروں مینار توڑے باہر کی طرف جھکے ہوئے ہیں، تاکہ زلزلہ آنے پر مرکزی عمارت کو نقصان نہ پہنچے۔ دن کے مختلف اوقات میں عمارت کا رنگ بدلتا دکھائی دیتا ہے۔ سورج کی روشنی کے ساتھ اس کا سنگ مرمر گلابی، سفید یا سنہری نظر آتا ہے۔ اصل قبریں زیر زمین موجود ہے۔ اوپر نظر آنے والی قبریں صرف علامتی ہے۔ تعمیر پر اس وقت کے مطابق 3 کروڑ روپے خرچ ہوئے، جو آج کے اربوں روپے بنتے ہیں۔ تاج محل کے احاطے میں ایک مسجد اور ایک مہمان خانہ بھی شامل ہے۔ شاہ جہان کا اپنا بیٹا اورنگزیب، جس نے بعد میں مغل سلطنت سنبھالی، اس نے قلعہ آگرہ میں شاہ جہان کو نظر بند کر دیا۔ شاہ جہان نے اپنی زندگی کے آخری 8 سال قید میں گزارے، جہاں سے وہ روز دریائے یمنا کے پار تاج محل کو دیکھتے۔ 1666 میں شاہ جہان کا انتقال ہوا اور انہیں ممتاز محل کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ روایت ہے کہ شاہ جہان نے تاج محل کے مرکزی معمار کا ہاتھ کٹوا دیا تھا، تاکہ وہ دوبارہ ایسا شاہکار نہ بنا سکے۔ یہ بات مکمل تاریخی ثبوتوں کے بغیر ہے، لیکن صدیوں سے یہ قصہ تاج محل کی شہرت کا حصہ بن چکا ہے۔ 2007 میں دنیا کے 7 نئے عجائبات میں تاج محل کو شامل کر لیا گیا۔ ہر سال تقریباً 7 سے 6 ملین لوگ تاج محل کو دیکھنے آتے ہیں۔ تاج محل ہمیں سکھاتا ہے کہ یادیں صرف دل میں نہیں، تاریخ میں بھی بسائی جا سکتی ہے۔ یہ صرف محبت کی نہیں، بلکہ انسانی جذبے اور تعمیراتی کمال کی کہانی ہے۔ تاج محل آج بھی کڑا ہے، نہایت خاموش مگر بے حد پر اثر، سنگ مرمر میں چھپی وہ کہانی جو وقت کے ساتھ مٹی تو نہ ہو سکی، بلکہ اور زیادہ روشن ہوتی گئی۔